الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، سورہ حجرات کی آخری آیت اور چلتے چلتے اخلاقیات کے حوالے سے، آداب زندگی کے حوالے سے، خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک اور رویے کے حوالے سے فرمایا کہ آپ لوگ یہی سمجھ رہے ہو کہ اللہ کو نعوذ باللہ کچھ پتہ نہیں ہے. اتعلمون اللہ بدینکم، اور دین بھی یہی ہے کہ آپ کس حد تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع، فرمانبر اور ساتھی ہیں، یہ معیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے. آپ کو وہاں آنا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی، ساتھ دینا ہوگا، اس کے ساتھ لڑنا ہوگا، اس کے ساتھ مرنا ہوگا، اس کی ایک ایک بات پر اس کا خیال رکھنا ہوگا. جتنا اپنی جان کے لیے لڑو گے اتنا ہی اللہ کے رسول کے لیے لڑو گے. اتعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں باخبر کر دیتے ہو، یہی سمجھ رہے ہو تم لوگ. واللہ یعلم ما فی السماوات والارض، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے علم اور دین کے بارے میں جاننا یا نہ جاننا یہ موضوع بحث نہیں ہے. اللہ رب العزت کی شان تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت جانتا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. کوئی چیز ہی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے خارج یا باہر ہو. آپ لوگوں کا اسلام لانا اور اسلام سے متعلق آپ کے جو جذبات ہیں ان کے بارے میں اللہ نہیں جانتا ہے. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور ویسے بھی اللہ رب العزت ہر چیز کے ذرہ ذرہ کو مکمل طور پر جاننے والے ہیں. اس کی حیثیت، اس کی کیفیت، اس کی طاقت، اس کی حجم، اس کی بڑائی چھوٹائی، رنگ، عمر، زندگی، اس کی اعضاء و جوارح، ایک چھوٹی سی چیونٹی، اس کے ذرہ ذرہ اس کی جسم کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے علم ہے. تو آپ لوگوں کا اسلام لانا مشکل ہوگا. وہ جرسومے جو اللہ نے بنا دیے ہیں ان کے بارے میں تو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. بقیہ چیزوں کے بارے میں انسان نے کچھ نہ کچھ تحقیق کی، مگر ان کا کیا ہوگا. اور طوفان تو وہی چیزیں ہیں، کتنی بیماریاں ان جرثوموں کے ذریعے سے پھیلتے ہیں، معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک. اور دوسری بات ہے لوگوں کی یہ دیکھ لیجئے، یمنون علیک ان اسلموا، آپ پر یہ ایک احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے تو از خود اسلام قبول کیا. کچھ لوگ تھے بدوی ٹائپ کے لوگ، جب ان کو پتہ چلا، اندازہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو فاتح ہو گئے، پورا حجاز آپ کی حاکمیت میں آ گئی،
تمام قبائل، طاقتور قبائل لڑ کر شکست کھا گئے اور مسلمان ہو گئے. تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو دور رکھیں، کیوں محروم رکھیں؟ تو کچھ لوگوں نے بجائے اس کے کہ کوئی قاصد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے ہاں جائے، ان کو طلب کی جائے یا ان پر لشکر کشی کی جائے، اس سے ہٹ کر وہ لوگ از خود آئے، اہل و عیال ساتھ لائے، بال بچے ساتھ لائے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں انہوں نے ایک قسم کے فخریہ انداز میں یہ بات کی جو اللہ کو ناگوار گزری کہ رسول کے سامنے کوئی فخر نہیں کیا جاتا، کیونکہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مہربانی سے ہے اور رسول کے ساتھ تو اللہ ہے. یمنون علیک ان اسلموا، اس بات کی وہ احسان جتاتے تھے کہ ہم نے اپنے طور پر برضا و رغبت، بغیر کسی جبر اور اکراہ کے، بغیر کسی لشکر کشی کے ہم نے اسلام قبول کیا ہے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ صراحتاً ان سے فرما دیجئے مجھ پر اپنے اسلام لانے کی کوئی منت نہ جتاؤ. تمہارے اسلام قبول کرنے میں مجھے کیا ملے گا؟ اسلام قبول کر چکے ہو، دنیا کی ذلت اور آخرت کی تباہی سے بچ گئے ہو، اور کیا؟ لاکھوں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ان میں آپ لوگ بھی شامل ہو. دنیا میں بھی رسوائی نہیں ہو گئی، کوئی لشکر نہیں آیا، پکڑے نہیں گئے، غلام اور باندیاں نہیں بنائی گئی، مال غنیمت میں نہیں چلا گیا، بڑی بات. لیکن بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، در اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی فرما دی. ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم لوگ سچ ہو اس بات پر کہ آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے تو اللہ کی مہربانی ہے، آپ لوگوں کی اپنے کوئی کمال اور طاقت اس میں شامل نہیں. اور یاد رکھو ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، تم لوگ کیا ہو جو اپنے اسلام جتاتے ہو اور یہی باور کراتے ہو کہ آپ لوگوں نے دل و جان سے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وغیرہ وغیرہ. اللہ رب العزت کی ذات جانتا ہے تمام پوشیدہ چیزوں کو جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، چاہے چھوٹی ہیں یا بڑی چیزیں، چاہے آپ لوگ ان کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، چاہے آپ کے احساس اور مشاہدے میں آئے یا نہ آئے، اللہ ان سب کو جانتا ہے. ہر وہ چیز جو پوشیدہ ہے، چاہے آسمانوں کے حدود میں یا زمین کے حدود میں، اللہ کی ذات اس کو جاننے والی ذات ہے. اور جہاں تک تم لوگوں کے اعمال ہیں واللہ بصیر، اللہ کی ذات ذرہ ذرہ کو دیکھنے والا ہے دقت کے ساتھ. کیا ہے، کون ہے، کیا چاہتا ہے، عزائم کیا ہیں، ارادے کیا ہیں، حال کیا ہے، مستقبل کیا ہے. واللہ بصیر، اللہ کی ذات دیکھنے والا اور دیکھ کر سمجھنے والی ذات ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو. آپ لوگوں کی نیت، عمل، ارادہ سب اللہ پر واضح ہے. اس لیے لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کی کوئی احسان نہ جتاؤ، اللہ کی مہربانی قبول کرو کہ اس نے تمہیں اسلام کی دولت نصیب فرما دی. تو اس سے اندازہ ہوا کہ اسلام اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے. انسانیت کو جب اللہ زندگی دیتا ہے تو اس پر احسانات کی جو بارشیں شروع ہوتی ہیں، پہلا احسان اللہ کا وہ نعمت اسلام ہے جو کسی کو ملے. بقیہ نعمتیں بعد میں، اور دنیاوی اعتبار میں جو انسانی ذہن ہے، دماغ ہے کہ یہ چیز وہ چیز، وہ ثانوی حیثیت رکھنے والی چیزیں ہیں. نعوذ باللہ اگر اسلام نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، چاہے پوری دنیا مل جائے ہم میں سے کسی کو. تو اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، امت کو یہ بتا دیا گیا کہ رسول کی رضا اور رغبت، اس کی عزت نفس، اس کو تسلی دینا، اس کا ساتھ دینا، اس کا احترام کرنا، اس کو تکلیف نہ دینا،
اس کو اذیت نہ کرنا، یہ آپ کی وطیرہ اور عادتیں ہوں۔ رسول کے ساتھ کس طرح بات کی جاتی ہے، اس کے خدمت میں کس طرح آیا اور جایا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو سیکھ لو اور ان کے مطابق عمل کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں تمہارے نامہ اعمال میں گناہ لکھ کے جائے، آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ تو اسی طرح میرے بھائیو، علم اور علم سے متعلق وہ چشمے ہیں کہ جن سے ہم دنیا اور آخرت کی خیر و برکات حاصل کرتے ہیں، ان کے ساتھ امت کو بھی اسی رفتار اور رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔